اسی طرح ولا اعلم الغیب، اب یہ جملہ میرا دھیان سے سن لیں، یاد کر لیں، علم غیب کے دعوے کی نفی ہے، علم غیب کی نفی نہیں۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، میں نے بتایا نا ایک ہوتا ہے پاس ہونا اور ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا، تو دعوے کی نفی ہے، علم کی نفی اونچی کہیے نہیں۔ اسی لیے مقولہ 3 اور اقول کے لفظ 2 مرتبہ ہیں، اگر کوئی دھیان دے عربی جانتا ہو اس آیت میں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نہ میں فرشتہ ہوں نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، باقی 2 میں صرف قول کی نفی کہ میرے پاس خزائن الہیہ ہیں اور مجھے رب نے علوم غیبیہ بخشے، مگر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر میں یہ دعویٰ اونچی نہیں کرتا۔ تم کو وہی بتاؤں گا، وہی دوں گا جس کی اللہ تعالی کی طرف سے مجھے اجازت ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پوچھا حضور نے بتایا یا نہیں؟ اگر آواز لگائیں تو مہربانی اونچی کہیے گا۔ کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کی سب خبریں دے رہے ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں۔ جس کسی نے جو مانگا حضور نے دیا یا نہیں دیا؟ اب واقعات سنتے رہتے ہیں، صحابہ آتے تھے، جو مانگتے تھے نبی پاک اللہ کی عطا سے ان کو دیتے تھے، کسی کو خالی لوٹایا؟ اونچی۔ اعلی حضرت کے کلام کا پہلا شعر پڑھ لو، ان کا نعتیہ دیوان ہے جس کا نام ہے حدائق بخشش، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں، کیا مطلب؟ کسی مانگنے والے کو نہیں فرمایا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، جس نے جو مانگا وہ عطا کیا یا نہیں کیا؟ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا،
مانگنے والے نے ان کے لبوں پر نہیں کا لفظ کبھی دیکھا سنا نہیں. خزانے دے رہے ہیں، جس نے جو مانگا، جو پوچھ رہے ہیں وہ بتا رہے. قیامت تک کے سارے حالات ایک ہی مجلس میں صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، غنی کر دیا. کیا کر دیا؟ اونچی. قرآن میں ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت اور علم عطائی شان ملکی بھی ہے، شان ملکیت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانوں کا بیان میں آپ کو معراج کی رات سنا چکا کہ شان بشری بھی ہے، شان ملکی بھی ہے، شان حقی بھی ہے. فرشتے تو ان کے غلام ہیں. تم نبی کو کہہ رہے ہو کہ فرشتہ ہو، وہ فرشتے تو ان کے غلام ہیں. اور ملکیت کا کیا عالم ہے؟ اللہ نے فرما دیا محبوب ہم بھی تیرے، ہماری خدائی بھی تیری. اللہ بہت آسان بات میں نے کئی مرتبہ سمجھائی ہے، میں پھر سمجھا دیتا ہوں. جو شخص کسی چیز کا مالک نہیں وہ دے سکتا ہے؟ پکی بات بتاؤ، گنجائش ہے؟ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں وہ دے سکتا ہوں؟ نہیں. صحابہ حضور سے جنت مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں؟ حضور نے دی یا نہیں دی؟ تو مالک جنت ہے نا. اللہ نے جنت کا مالک، کوئی آ رہا ہے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، حضور نے دیا یا نہیں دیا؟ اللہ نے مالک بنایا. اس حوالے سے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کی کتنی آیات اور احادیث کا انکار وہ کر جاتے ہیں. تو ماننا پڑے گا، یقین رکھنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں. اللہ تعالی نے انہیں خزانوں کا مالک، اونچی گئی ہے. آیت کا اگلا حصہ ان اتبع الا ما یوحى الی، اس پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے کہا ہے میں تو اسی کا تابع ہوں، پیروکار ہوں جو مجھے وحی آتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور مالک احکام نہیں ہے. یہ جتنے حکم دیے جاتے ہیں ان کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ آپ ہر امر میں وحی کے تابع ہیں. دوسرے یہ کہ حدیث کوئی چیز نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرمائیں. میں نے ان باتوں کے کچھ جواب آپ کو پچھلے جمعے دیے تھے. وحی کی 3 قسمیں بتائی تھیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی کا اجتہاد بھی وحی کے حکم میں ہے. میرے نبی کا اجتہاد کس حکم میں ہے؟ وحی کے حکم میں ہے. اگر اس پر ثابت رکھا جائے. آئیے میں آپ کے سامنے اس کی 1-2 باتیں پیش کر دیتا ہوں. مالک احکام نہ کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو جتنی احادیث فرمائیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں.
فرمایا جس طرح اللہ نے مکہ کو حرم بنایا میں نے مدینے کو حرم بنایا. جیسے وہاں گھاس توڑنا اور یہ دوسری چیزیں منع فرمائی، فرمایا میں مدینے میں جس چیز کے لیے فرمایا منع کر دیا. اب وہ جو کہتے ہیں مالک کے احکام نہیں ہیں، یہ حکم کیسے دے رہے ہیں حضور؟ یہ آپ کو صرف جھلکی دکھا رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے. آئیے وہ بھی سن لیجئے. اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. اب اس آیت کا جواب دو مجھے. حضور جو فیصلہ فرما دیں وہ ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ اونچی. اب احکام کی لسٹ سناؤں آپ کو. مجھے وہ سارے احکام جو آپ سب ادا کرتے ہیں ذرا قرآن میں دکھا دیجئے. بلکہ میں ایک موٹا چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو. موٹی بات، باقی کو چھوڑو. 5 ستون ہے نا گواہی کے بعد نماز. مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے بتا دو. تم کہتے ہو نا حدیث کوئی چیز نہیں، نبی کو کوئی اختیار نہیں، مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے بتا دو. ہم نبی کے بغیر قرآن پر عمل کر سکتے؟ اونچی کہیے. اگر کوئی ہے دعویٰ کرنے والا تو آئے اور مجھے پڑھ کے بتا دے، کر کے دکھا دے. خدائی اور ملکی اوصاف مانگنے والے کہ نبی میں اللہ کے اور فرشتوں کے اوصاف مانگنے والے یہ چاہتے ہیں کہ بیوی بچے نہ ہوں، سال بھر غلے کے نرخ بتا دیے جائیں تاکہ ہمیں کاروبار میں گھاٹا نہ ہو، پہاڑ سونے کے بنا دیں. اے کافرو، یہ کام مجھ سے مانگتے ہو؟ تمہارے لیے یہ سب کچھ اونچی. ہاں غلاموں کو بتاؤں گا، ان کے لیے انعامات کا بھی اعلان کروں گا. یہاں اگر صرف اسی آیت کو لے کر آگے مزید اس کے ایک ایک لفظ کی نحوی اور دیگر خوبیاں بیان کرتے ہوئے تمام تفسیروں کا بیان کروں، خلاصہ یہی نکلے گا کہ یہاں دعوے کی نفی ہے، علم کی نفی. اونچی کہیے گا. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تو خود صرف وحی کا پابند ہوں، تو وہ جو یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کا اختیار نہیں رکھتے، تو فرمایا میں عذاب کا مالک اونچی نہیں. مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. میرے مبارک دل پر کسی کو عذاب دینے کا خیال بھی نہیں گزرتا. کیا پہلی امتوں کے نبیوں نے عذاب کی دعائیں نہیں مانگی؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ان کی امتوں پر عذاب نہیں آئے؟ اونچی. مگر حبیب پاک کی شان کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. قرآن پڑھو پھر سمجھ آئے گی. پہلے نبیوں نے امت کی نافرمانی پر
عذاب کی دعا کی عذاب آئے، مگر حبیب کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کا حال دیکھتا ہوں میرا عذاب جوش میں آتا ہے، مگر اللہ ان پر عذاب کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ محبوب تو ان میں موجود ہے۔ اس کے باوجود اعتراض کرتے ہو۔